اب روایت کی بات تو الگ، روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں، نہ سینے پر نہیں تھے، سب میں کچھ کمزوریاں، کہتے ہیں کہ یہ ذرا ملا جلا کر بن رہی، ملا جلا کر کہتے ہیں صحیح کسی کے پاس نہیں۔ مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھ دیں گے نا آپ، تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے۔ یہاں ہاتھ کر لو، ذرا محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یہ تھک جاتا آدمی، وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے ٹانگ پڑتے ہیں۔ یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے، یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھ سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں۔ یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، تنگی ہوگی، یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے، یہ کرنے نہیں چاہیے۔ پھر یہ دیکھیں نا کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کوئی نہیں سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ، بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گوٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں پانچوں انگلیں یہاں رکھو، بس یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو، اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں آ سکے نا، بالکل غلط، کوئی حوالہ نہیں، ہتھیلی پر آنی چاہیے، اس کے بعد یوں پکڑ لیں آپ آسانی کے لیے، اوپر رکھ تو صحیح بڑیاں نویاں آئے ہاتھ بن کے ہے، کوئی طریقہ ہے کھلنے کا طریقہ جیسا بندہ کڑکے لگایا، یہ کوئی سنت نہیں۔ سنت ہے وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ امام اعظم کا طریقہ ہے۔ اب سنی کھڑا ہو تو مزہ آتا ہے دیکھتے ہوئے کہ نماز پڑھنا۔ حنفی مسلک میں نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، قرآن حدیث میں اس کا کیا ذکر ہے؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ نبی کریم سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، ہمارے علماء احناف نے یہ فرمایا کہ ناف کے نیچے باندھیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ادب احترام یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، لیکن کوئی صریح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم نے مخصوص مقام پہ ہاتھ باندھنے کی ترغیب دی ہو، تو اس لیے ہمارا ادب یہ ہے کہ ہم یہاں باندھتے ہیں، بہت سے سینے پہ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں باندھ دو بھائی، ہم یہاں باندھ۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا افضل ہے، جو کہ حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ سنت ہی ہے حضور کی کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہو۔ جو ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت ہی ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ دایاں بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا سنت ہے، یعنی مقصد ہے صرف حدیث نہیں، یہ سنت، اسی پہ عمل ہے۔ حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے، لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے، کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ، یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے، وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہی، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نحر سے لے کر ناف تک، یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا، اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا، اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ۔ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے، صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، بس۔ اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے،
اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں. انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر. ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے. لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے. اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں فوق السرہ الفاظ ہے. فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر. فوق کا لفظ ہے, علا سرہ نہیں ہے, فوق ہے. علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں. عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو. مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا, یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے, یعنی دا پین از آن دا بک. آن کو عربی میں کہتے ہیں علا. لیکن اگر میں یوں رکھوں, ہے یہ بھی اوپر, اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر, لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے, فوق کہتے ہیں. اور انگلش میں اپان, دا پین از اپون دا بک. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپون والے ہیں, ناف سے اوپر. اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو, یہ تو مطلب ہے نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر, تو یہ ناف سے اوپر ہے, ناف کے اوپر نہیں ہے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ کرنا ثابت نہیں ہے, جو ایسا کرتا گناہ گار ہے, جہنم میں یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے بیوی کو سمجھائیے جا کے. بولا بیوی کیوں سمجھا, میں آپ کو سمجھا, اپنی بیوی کو سمجھائیے, وہ ہاتھ سینے میں باندھتی ہوں گی. ہاں یار بولے سینے باندھ, اس کو پہلے سمجھاؤ, میرے کو کیا سمجھا رہے, تمہاری بیٹی اور بیوی کو بچاؤ جہنم سے, پھر میرے پاس آؤ بچانے کے لیے. تو وہ خاموش ہو گئے, چلے گئے اٹھ کے. میں نے کہا اپنی بیوی اور بیٹی کو پہلے جہنم سے بچا, پھر میرے پاس آ بھائی. تو بولا نا سینے میں ہاتھ باندھنا غلط ہے, تو نے اب تک کیوں نہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو نیچے ہاتھ باندھنے لگا ناف کے نیچے. تو خاموش ہو کے چلے گئے. پھر بات سمجھ رہے آپ, سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے تو پھر اپنے بیوی بیٹیوں کو, ساری حنفی عورتوں کو بچائیے بولنا کہ وہ ساری سینے پہ ہاتھ باندھ رہی بولنا, جو کہ امت اسلامیہ کا 50% زیادہ حصہ ہے, عورتیں زیادہ اس امت میں الحمدللہ. تو بولنا وہ سب تو سینے باندھ رہی بولنا, تو ان کے نیچے لا لو, تو پھر انشاءاللہ ہم ہی نیچے کر دیں گے. اس کے بعد پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں گی اصلاح بولنا. تو آپ کی بیوی جب نیچے ہاتھ باندھیں گی, آپ کی بیٹی نیچے باندھیں گی, تو پھر میں بھی ہاتھ نیچے باندھنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو معاملہ اس کو سمجھائیے گا اچھے سے. کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کو خالی مخالفین کے لوگ مذاق اڑانا سکھا دیتے, وہ کرتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم کبھی بھی مذاق کی نیت سے نہیں, اصلاح اور سمجھانے کی نیت سے ان کے ساتھ یہ عمل. یہی صحیح بخاری ہے, اس کا سبا 376 ہے, حدیث نمبر 703 ہے. سہل بن سعد فرماتے ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے. ابو حازم نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا, یہ دایاں یہ بائیں, ٹھیک ہے. اب یہ رکھ کے آٹومیٹک کہاں آتا ہے, کہاں آتا ہے, سینے پہ. یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو نیلت میں بھی آتا ہے, اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میری ناف ہے, یہ دیکھو یہ میری ناف ہے. اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا, اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا, بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا. اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, پھر اپنے سینے پہ رکھتے. یہ دایاں بائیں. اچھا بندے سے غلطی ہو جائے, شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے, تو کیا کرتا ہے, استاد سے معافی مانگتا ہے نا. کیسے معافی مانگتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی, وہ استاد جی غلطی ہو گئی, استاد جی معاف کریں, ابو جی غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کرتا, معاف کرتا. ہاتھ کہاں ہے, بولو ہاتھ کہاں ہے. کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کرے, استاد جی ڈرامہ کرتے ہیں, کبھی کسی نے یاد رکھا معافی, استاد جی غلطی. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, اللہ ہماری بڑی خطائیں, تو ہاتھ. میں آپ کو یہ اصولی بات بتاتا ہوں کہ نماز میں جو چیزیں لازم ہیں, نماز کے لیے جو شریعت میں چیزیں مقرر کی گئی ہیں, ان میں یہ ہے کہ آپ قیام کریں, آپ رکوع کریں, آپ رکوع کے بعد اٹھیں, آپ 2 سجدے کریں, آپ قاعدے میں بیٹھیں, آپ سلام پھیر دیں. یہ چیزیں لازم ہیں, مقرر کی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیام میں کیسے کھڑے ہوتے تھے, تو اس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے, آپ کو اللہ توفیق دے, آپ کو اس روایت پہ اطمینان ہو تو یہ باندھ دیجئے. آپ اگر نہیں سمجھتے تو نہ باندھیے, اس سے نماز میں کوئی کسی قسم کا فرق واقع نہیں ہوتا. The Malikis, when they offer salah, they put their hands at the side. But when we read in the hadith of Abu Dawud, volume number 1, hadith number 755 and 757 says that you should tie your hands below the navel, but it's a zaif hadith. Both these hadith are zaif according to Imam Abu Dawud. Abu Dawud, volume number 1, hadith number 756 says that keep the hand above the navel, which is more strong than the zaif hadith. But the next hadith, Abu Dawud, volume number 1, hadith number 758, it says that when you keep your hands during salah
on your chest. And it says this is a stronger hadith, though this is a mursal hadith. Mursal means there is a link missing in between. But in the commentary it says it is the strongest than the other hadith. Even if you read the hadith of Sayyid ibn Khuzaimah, it says that the Prophet kept his hand on his chest when he offered salah. Even that is a mursal hadith, but along with other hadith, Sheikh Nasruddin al-Albani has classified it as sahih. So it is the strongest of all the hadith where to keep your hand. The strongest is keep on the chest. So when I offer my salah, I keep my hand on my chest.